السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان، یہ خان ٹی وی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی آزادی کی۔ یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد فرماتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے خلاف تھے، اور باچا خان بھی اس کے خلاف تھے۔ وہ خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زمین کی تقسیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ مگر محمد علی جناح کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کانگریس میں رہ کر یہ دیکھ لیا کہ ہندو جو ہیں متعصب ہیں، اور وہ آج نہیں تو کل ہمیں جیسے برطانیہ کے غلام ہم ہیں، ایسے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ اور ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، یعنی پاکستان سے 5 کروڑ زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک 50,000 مساجد گرائی جا چکی ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے وہاں جو عیسائی رہنے والے ہیں ان پر بھی ظلم یہ ہے کہ انہیں مارا جاتا ہے، ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، ان کے گرجے جلائے جاتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہندو ذہنیت کو قائد اعظم زیادہ سمجھتے تھے مولانا محمد حسین آزاد سے۔ آج جو مسلمان 30 کروڑ ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کے بھی وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں، وہاں مسلمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ لیں، یعنی ان کی سپریم کورٹ بھی متعصبانہ متعصب ہے۔ اس نے بابری مسجد گری اور وہاں رام مندر بننے کے لیے کہہ دیا کہ یہاں پہلے رام مندر تھا، جبکہ کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا۔ بابری مسجد جب بنائی گئی وہ زمین تھی، اس زمین پہ بنائی گئی۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا دیکھ لیں، اس میں کہیں اس کا رام مندر کا تذکرہ نہیں ہے۔ شہنشاہ بابر نے یہ مسجد بنائی، اسے گرا کر رام مندر بنایا گیا، اور یہ سلسلہ وہیں نہیں رک رہا۔ یہ تو گزشتہ 76 سال سے سلسلہ جاری ہے کہ مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ 50,000 مساجد گرا دی گئیں، 1,000 مدرسوں پہ قبضہ کر لیا گیا، مگر نہ پاکستان کے علماء کرام بات کرتے ہیں، نہ ہندوستان کے، نہ بنگلہ دیش کے، نہ افغانستان کے۔ یہ سارے علماء کرام بات کرتے تو ہیں، مگر وہ بات جو حق بات ہے وہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ابھی تک کہیں پہ بھی صحیح اسلامی نظام نافذ یہاں نہیں ہو سکا۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کو یہی حال ہونا تھا۔ ہندوستان کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ہندوستان نے 1 کروڑ کشمیریوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک اوپن جیل ہے کشمیر، اور کشمیر میں ہندوستان نے امریکہ کی ایڈوائس پر 10 لاکھ فوجی داخل کر دیے، اس لیے کہ سی پیک کا راستہ کاٹ دیا جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیا جائے۔ مگر ہندوستان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چین اور پاکستان مل کر ہندوستان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہندوستان رہے گا نہیں، ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ چین تیار بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان بھی تیار ہے۔ مگر ہمارے علماء کرام کو یہ سوچنا چاہیے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف بات تو کریں، اور ہماری حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں، اور وہاں جا کر یہ بات بتائیں کہ یہ جو ہندوستان میں گزشتہ 76 سالوں سے مساجد گرائی جا رہی ہیں، گرجے گرائے جا رہے ہیں، ان کو آپ سمجھائیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، اور ان سے کہیں کہ یہ 50,000 مساجد دوبارہ بنائیں اور 20,000 چرچ دوبارہ بنائیں۔ یہ کیسے ان کی ہمت ہے کہ یہ گرا رہے ہیں، مساجد کو گرا رہے ہیں، چرچز کو گرا رہے ہیں، اور دلت جو کہ ہندو ہوتا ہے مگر اس کو یہ اچھوت کہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ان کو مار دیتے ہیں۔ یعنی برہمن جو ہے، حکومت برہمن کی ہے۔ تو جو بیچارے ہندو، غریب ہندو ہیں، لو کاسٹ ہندو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہندوستان کے اندر۔ یعنی غریب کی نہیں، دلت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غریبوں کی تو ہے ہی نہیں حیثیت۔ یعنی کہ ہندوستان ابھی تک لیٹرین بھی اپنے لوگوں کو بنا کر نہیں دے سکا۔ ترقی کے دعوے بہت ہیں مگر وہ ترقی ہے کہاں؟ سارا بجٹ تو آپ فوج پہ لگا دیتے ہیں اپنی۔ تو ہندوستان میں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم صحیح تھے، کیونکہ یہاں اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے۔ پاکستان میں عیسائی، ہندو، سکھ سب آرام سکون سے رہ رہے ہیں، پارسی، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، کسی کی گرجے کو نہیں گرایا جاتا۔ کبھی ایک آدھا واقعہ وہ بھی را کے ایجنٹ آ کے کرتے ہیں، وہ پیسے دے کے کراتے ہیں، مگر 50,000 مساجد اور 20,000 چرچ کا گرا دینا، یہ کہاں کی وہ انسانیت ہے ان لوگوں کی؟ تو
ہم دیکھ لیں کہ صحیح کون تھا، مولانا محمد حسین آزاد، قائد اعظم ان کو ہندوؤں کو پہچان گئے تھے کہ یہ متعصب لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، اور آج ہندو مسلمان لڑکیوں سے زبردستی شادی کر لیتے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، پولیس ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کشمیر میں، پورے ہندوستان میں جہاں دل چاہے جس لڑکی سے چاہے یہ لوگ زبردستی شادی کرتے ہیں، اگر مسلمان کر لے تو اس کو نام لیتے ہیں لو جہاد، اور اس مسلمان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہندوستان میں آزادی اور انصاف، کہ مساجد گرائی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہاں رام مندر بنے گا، اور مسجد گر جائے گی تو اس کی جگہ دوبارہ مسجد نہیں بنے گی، اور آرٹیکل 370 جو کشمیر کا آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل کو انہوں نے ختم کر دیا تقریباً مودی نے، اور کشمیریوں کو جو حقوق تھے جس پہ سائن کیا تھا ہندوستان نے، وہ حقوق ختم کر دیے، یعنی اب کشمیریوں کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ روزانہ سوشل میڈیا پہ یہ تصویر لگا دیتے ہیں کسی مسلمان کی کہ جی یہ ڈی سی بن گئے ہیں، یہ انسپیکٹر بن گئے ہیں، مسلمان یہ بن گئے ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا، مگر سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے سے یہ وہاں کے 1 کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا سے چھپا سکتے ہیں؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، یہ ظلم رکنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرنی چاہیے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بات کرنی چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے تاکہ مساجد دوبارہ تعمیر ہوں اور یہ چرچ دوبارہ تعمیر ہوں۔ منی پور میں روز عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور چرچز کو جلایا جا رہا ہے، کون ہے جو یہ آواز اٹھائے؟ یہ بات کرتے ہیں جناب ہیومن رائٹس کی، کوئی ہیومن رائٹ نہیں امریکہ کے نزدیک، برطانیہ کے نزدیک، یورپ کے نزدیک، ہیومن رائٹس ہے ہی نہیں وہاں، یہ صرف پروپیگنڈا تھا۔ جو اب اسرائیل اور غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یہ پروپیگنڈا کھل گیا کہ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتا، امریکہ نے سیز فائر کو ویٹو کر دیا۔ تو ان کی ہیومن رائٹس کی بات اور چلڈرن رائٹ اور وومن رائٹ کی بات، یہ سب جھوٹ تھا، یہ پروپیگنڈا تھا۔ اب پروپیگنڈا کھل گیا ہے اور اصلیت سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ یہی حال ہندوؤں کا ہے کہ یہ جا کے کینیڈا میں بھی سکھ رہنماؤں کو قتل کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کوشش کی جب CIA نے پکڑ لیا اور اس سکھ کو بچا لیا، مگر پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ 9 انڈین نیوی کے آفیسر قطر میں گرفتار ہوئے جو جاسوسی کر رہے تھے۔ ایک انڈین نیوی کا آفیسر پاکستان کے پاس ہے، کلبھوشن یادو، یہ بھی بلوچستان میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں تھا، بلکہ یہ ہیڈ کر رہا تھا ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو۔ ہندوستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ہے، آج نہیں تو کل ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم صحیح تھے، مولانا محمد حسین آزاد ہندوؤں کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے۔